ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم فیض احمد فیض کی حالات زندگی اور نظم نگاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حالات زندگی دیکھیں۔ فیض احمد نام اور فیض تخلص تھا۔ فیض 13 فروری 1911 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا، جو پیشے سے ایک وکیل تھے۔ فیض نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی۔ اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور پھر وہیں سے 1932 عیسوی میں انگریزی میں MA کیا۔ بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی MA کیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر 1935 عیسوی میں فیض نے امرتسر کے محمدن اورینٹل کالج میں بطور لیکچرر ملازمت کر لی۔ 1936 عیسوی میں سجاد ظہیر اور محمود الظفر کے ساتھ مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کی بنیاد ڈالی۔ 1941 عیسوی میں فیض کی شادی ایک انگریز خاتون ایلس جارج سے ہوئی۔ 1942 عیسوی میں انہوں نے فوج میں بحیثیت کیپٹن ملازمت قبول کی۔ 1943 عیسوی میں میجر اور پھر 1944 عیسوی میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد فوج سے استعفیٰ دیا اور لاہور منتقل ہو گئے۔ منتقل کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ اس کے بعد وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بنائے گئے۔ 9 مارچ 1951 عیسوی میں فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا گیا۔ 4 سال جیل میں رہنے کے بعد 1955 عیسوی میں رہا ہوئے۔ 1962 عیسوی میں ان کو ادبی و عملی زندگی کے اعتراف میں لینن پیس پرائز کے انعام سے نوازا گیا۔ آخر 20 نومبر 1984 عیسوی کو 73 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پائی۔ اب نظم نگاری دیکھیں، جس کو ہم شاعرانہ خصوصیت بھی کہتے ہیں۔ فیض احمد فیض اردو ادب کے ممتاز شاعر، نثر نگار اور ادبی نقاد تھے۔ نقاد کا مطلب ہوتا ہے تنقید کرنے والا۔ فیض نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ صحافت میں گزارا، جہاں انہوں نے مختلف اخبارات اور رسائل میں کام کیا۔ رسائل میگزینز کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے تحت جدید اردو شاعری کو نیا رخ دیا اور اپنی شاعری میں عشق، انسانی حقوق اور سماجی انصاف جیسے موضوعات کو شامل کیا۔ فیض بنیادی طور پر رومانی شاعر تھے۔ رومانیت ان کی فطرت ہے۔ فیض کی شاعری میں رومانیت کے ساتھ ساتھ انقلابی جذبات بھی ملتے ہیں، جو انہیں ان کے معاصرین سے ممتاز کرتا ہے۔ معاصرین کا مطلب ہوتا ہے یعنی فیض کے زمانے میں جو دوسرے شاعر تھے۔ فیض کی شاعری میں غریب مظلوم عوام کے جذبات اور مجبوری کا عکس بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی شاعری میں کئی اردو انگریزی شعراء کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن آواز ان کی اپنی ہے۔ ان کی شاعری میں حسن و محبت کی دلگداز داستانیں بھی ہیں اور بیزار نگاہوں کی تلخی بھی۔ فیض کی ابتدائی شاعری میں تنہائی اور انتظار مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ فیض کے انتظار میں درد کی کسک اور امید کی ٹھیسیں ہیں۔ فیض کی روح تنہائی کا شکار ہے۔ ان کی شاعری میں تنہائی اور انتظار مختلف روپ اختیار کرتے ہیں۔ فیض کی مشہور نظموں میں نقش فریادی،
مٹی سے کھیلنے والوں، ہم دیکھیں گے تنہائی، یاد، انتظار، شیشوں کا مسیحا، زنداں کی ایک شام، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، صبح آزادی وغیرہ شامل ہیں جو آج بھی مقبولیت رکھتی ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے فیض احمد فیض کی حالات زندگی اور نظم نگاری کے بارے میں پڑھا۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔